اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جانے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی برائی بیان کرو، اور اسی کے لیے تم اس کا شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ اور عظمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بھیڑیوں پہنا دی جاتی ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر کر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مسلمانوں پر فرشتوں کی خیر عطا دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی متلاشی جو مجھ سے رزق تلاش کرے، ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کو معافی عطا فرماؤں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ معافیاں مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس روزے کو فرض کر دیا ہے، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ روزے رکھو، کیونکہ ان روزوں کو رکھنے کے علاوہ، یعنی اس کی نیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ وظائف کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ہر دن میں ایک نیا وظیفہ اپنے نام، چاہے وہ اسماء گرامی اللہ پر منحصر ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں پر منحصر ہو یا پھر قرآنی سورتوں پر منحصر ہو، کوئی نہ کوئی وظیفہ ہر روز بتایا گیا ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے اور ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک شیئر کرے، تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آئے ایک دفعہ مل کر آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، تاکہ اللہ پاک اس درود پاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی
آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درود پاک میں ہونے والی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں بہت ہی تاثیر ہے، بہت ہی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو قریب سے سنتا ہے، اتنا قریب کہ اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان کے ساتھ وظائف کو کیا کرے۔ اللہ پاک نیتوں کو جانتا ہے، آپ کی نیتوں کو جانتے ہوئے اللہ پاک مشکلات کو بھی آسان عطا فرمائے گا۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نماز مغرب ادا کریں، یعنی افطار کے بعد نماز عشاء ادا کرنے سے پہلے اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد، یعنی اس درمیان والی گھڑی میں آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی عظیم النام یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، آپ نے اس اسماء گرامی کو 70 مرتبہ دہرانا ہے، تکرار کرنا ہے۔ اللہ پاک جب عظمت و جلال کے صدقے اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان کرتے ہوئے وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ نماز مغرب کے بعد اور نماز عشاء ادا کرنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو 70 مرتبہ اپنی انگلیوں کے پوروں پر پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ اول آخر کثرت کے ساتھ یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں، جھولی اٹھائیں، نبی کا وسیلہ مانگے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری منتے مرادیں اپنے ناموں کے صدقے ضرور پورا کرے گا۔ اور میرے وہ بہن بھائی جو وظائف پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء گرامی پر تو یقین رکھتے ہیں، ان یقین کے صدقے ان وظائف کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ میرے چینل کو سپورٹ کرنا اور لائک کرنا مت بھولے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ مستحق بہن بھائی جو اپنی زندگی کے دنوں کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، ان وظائف سے خوشگوار بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی منتے مرادوں کو پورا کریں۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظائف کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔